نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل السنت اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب ذی وقار، بحمدہ تعالی ہمارا ہفتہ وار درس قرآن جو ہر اتوار بعد از نماز فجر ہوتا ہے، آج کے اس درس قرآن کے موضوع کے حوالے سے موضوع ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی فضیلت، اور یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر بہت زیادہ قرآن و سنت میں کلام موجود ہے۔ ہم اس حوالے سے اس کی چند اقساط عرض کریں گے، وہ سارے نصوص تو ہم پیش کرنے سے قاصر، البتہ جو اللہ جل شانہ کو منظور ہوا انشاءاللہ الرحمن ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے حوالے سے آج اس کی پہلی قسط ہے۔ سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں، کوئی ایک شخص ہو، کوئی ایک جس نے 10 سال 20 30 40 50 60 70 80 90 100 جتنا عمر بھی مرضی کائنات کا کوئی گناہ کیا ہو، سب سے بڑا گناہ اسلام میں بت کو سجدہ کرنا ہے۔ بت کو شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک سب سے، ایک بندے نے 100 سال تک روزانہ بلا ناغہ کس کو سجدہ کیا؟ دن رات بت کو معبود سمجھتا رہا، بت کی پوجا کرتا رہا۔ کلمہ شریف کی فضیلت و شان دیکھیں کہ ادھر اسرائیل آنے والا ہے، اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، ادھر اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی محبت داخل فرما دی، تو بس اس نے اتنا کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیسے ہی لفظ کہے اسرائیل اس کی روح قبض کے چلا گیا۔ اب یہ ڈائریکٹ جنت کو جا پہنچے گا۔ اب یہ بندہ ڈائریکٹ کہاں پہنچے گا؟ کوئی گناہ اس کے ذمہ ہے ہی نہیں، کوئی گناہ اس کے ذمہ، اور باقاعدہ ایسے واقعات رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ہوئے، ظاہری حیات طیبہ میں ہوئے۔ ایک بندہ ساری زندگی بت پرستی پہ رہا، کفر و شرک پہ ڈٹا رہا، لیکن آخر وقت میں سرکار کی محبت دل میں بیٹھی، اس نے سرکار مدینہ علیہ السلام کے ہاتھ پر
اسلام کو جیسے ہی قبول کیا، ابھی کیا ہی تھا تو اس کی زندگی کی سانسیں ختم ہو گئیں، وہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کام تو بڑا چھوٹا سا کیا ہے، صحابہ اس کا صلہ دیکھو، اس نے کہا تو اتنا ہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہ زندگی میں کوئی نماز پڑھی ہے، ٹائم ہی نہیں آیا، نہ کوئی روزہ رکھا ہے، اس بندے کے ہاتھ میں روزے کا ٹائم ہی نہیں آیا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ جہاد کیا۔ فرمایا صحابہ کتنا بڑا سودا کر کے جا رہا ہے یہ بندہ، اس نے صرف کلمہ پڑھا ہے، میرے رب نے اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان بھی اس کلمے سے اجاگر ہوتی ہے۔ ایک بندہ کافر ہو، کہیں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور پڑھانے والا اس کو کیا پڑھائے گا؟ پڑھ لا الہ الا اللہ، ساری زندگی پڑھاتے رہو۔ رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھنے والوں، رسول اللہ کی ذات کو بڑے بھائیوں جتنا رتبہ دینے والوں، ساری زندگی اس بت پرست کو تم لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے رہو، لگواتے رہو، صبح سے شام تک تسبیحاں پڑھاتے رہو، 100 سال تک وہ یہ کہتا رہے جو صاحب کا بت پرست ہے، جب تک سرکار کا نام نہیں لے گا خدا کی قسم رب اس کو اسلام میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس محبوب کو کہتے ہو کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں، پھر تو تم میں سے کسی مولوی کا نام لے کے بھی بندہ اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ آگے اس منحوس کا نام ہو جس کو تم سرکار کے برابر سمجھتے ہو۔ اگر کوئی برابر ہے تو لے آؤ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی ایک ایسی نص لے آؤ جو ثابت کرے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد ان کے فلاں مولوی کا نام لینے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم ہے قیامت کا آنا ممکن ہے، ایسی نص کا ملنا ممکن؟ تو معلوم ہوا سرکار ہمارے جیسے نہیں، معلوم ہوا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی ہم میں سے ہو سکتا؟ ادھر ایک بار کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رب 100 سال کی بت پرستی جیسے گناہوں کو دھو کے ڈال دیتا ہے۔ فرماتا جا تو نے میرے محبوب کو جو مان لیا ہے اب جنت تیرا مقدر بنا دیا ہے، اب ہم نے جنت تیرا مقدر بنا دیا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان، سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا۔ کس دن کی بات ہے؟ ممکن ہے کوئی بندہ کہے یہ تو اپنی طرف سے انہوں نے فرضی مثالیں دی ہیں، ہم اسی بات پہ حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رجل من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ فینشر علیہ 99 سجلا۔ سرکار نے فرمایا ایک شخص آئے گا میری امت کا، سارے لوگ اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے، سارے لوگ اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے، اس شخص کے سامنے اس کے 99 دفتر کھولے جائیں گے۔ کتنے؟ 99 دفتر، 99 سرکار نے فرمایا 99 دفتر، اور ان میں سے ایک ہوگا کتنا؟ مثل مد البصر، فرمایا جہاں تک نگاہ جاتی ہے اتنا لمبا لمبا ایک دفتر ہوگا، اتنا لمبا لمبا ایک دفتر ہوگا۔ دفتر سے مراد یہاں نامہ اعمال کے دفتر ہیں، بندے کے رجسٹر ہیں۔ اب نگاہ یہاں سے اٹھائیں تو کہاں تک جاتی ہے؟ غور کرنا، یہ حدیث کے جملے ہیں۔ مثل مد البصر، فرمایا جہاں تک نگاہ اٹھاؤ چلی جاتی ہے، اتنے لمبے لمبے رجسٹر اس بندے کے کھاتے میں کتنے ہوں گے؟ بولو نا یار، ایک کم 100، ایک کم 100۔ ثم یقول، اللہ فرمائے گا بتا یہ تیرے ہی کرتوت ہے؟ اللہ اس بندے سے پوچھے گا
یہ تیرے کیے ہوئے کرتوت ہے. کسی میں زنا لکھا ہوا ہے, کسی میں شرک لکھا ہوا ہے, کسی میں چوری, ڈاکہ, دوسروں کی عزت کو چھیڑنا, یہ وہ. اللہ فرماتا تیرے ہی ہے. کہیں تیرے اوپر کرامن کاتبین نے ظلم تو نہیں کیا؟ تو نے کیا نہ ہو, انہوں نے لکھ دیا ہو. حالانکہ رب جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایسا, لیکن حجت اتمام کے لیے سرکار نے فرمایا میرے اس امتی سے لوگوں کے سامنے رب پوچھے گا, بتا تیرے ساتھ کرامن کاتبین نے ظلم تو. یہ جو 99 کھلے ہوئے ہیں اور ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا ہے جہاں تک بندے کی نگاہ کام کرتی ہے. فیقول یا ربی, عرض کرے گا مولا لا, نہیں میرے ساتھ زیادتی نہیں کی انہوں نے, یہ میرے اپنے ہی کیے ہوئے کرتوت ہے, یہ میرے اپنے ہی کیے ہوئے کرتوت ہے. اللہ جل شانہ فیقول بلا ان لک عندنا حسنہ وانه لا ظلم علیک اليوم. سرکار نے فرمایا اتنی دیر میں اللہ فرمائے گا اے میرے بندے پریشان نہ ہو, جب تو نے اقرار کر لیا کہ یہ سارے میرے ہی کرتوت ہیں, یہ سارے میری, اس پہلی مثال کو ذہن میں رکھنا. میں اسی بھی حدیث مبارک عرض کر رہا ہوں کہ 100 سال بھی بت پرستی ہو تو ایک اکیلا ایک دفعہ کلمہ پڑھنا جبکہ فوراً موت آ گئی ہو, یہ 100 سال کے گناہوں کو دھو ڈالے گا, یہ 100 سال کے گناہوں کو دھو ڈالے گا. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا, اللہ فرمائے گا اے میرے بندے آج تو پریشان نہیں ہوگا, آج تجھ پہ زیادتی اور ظلم نہیں ہوگا, اتنا تو مانتا ہے نا یہ سارے کرتوت. عرض کی مولا میرے ہی ہیں. اللہ فرمائے گا تیری ہمارے پاس ایک نیکی ہے, تیری ہمارے پاس ایک نیکی ہے. غور کرنا, ان لاکا بے شک تیری, اندنا ہمارے پاس, حسن بس ایک نیکی ہے بس. بھائی ادھر 99 رجسٹر ہے اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے سب گناہوں سے, شرک سے, کفر سے پر ہے, اور ادھر اللہ کیا فرما رہے تیری ہمارے پاس ایک نیکی ہے. وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ, اور اسی ایک نیکی کی برکت سے آج تجھے جہنم سے بچا لیا جائے گا. اب بندہ سوچے گا فَيَقُولُ يَا رَبِّي مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ, اے مولا, کیونکہ سرکار نے فرمایا جب یہ جملے ہوں گے تو اس کے سامنے ایک چھوٹا سا پرچہ لایا جائے گا, اس کے سامنے ایک چھوٹا سا پرچہ, فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فرمایا جب اللہ فرمائے گا تیری ہمارے پاس ایک کیا ہے, نیکی ہے, وہ سامنے پرچہ لایا جائے گا, فیہا اس پرچے میں لکھا ہوگا کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. جب بندہ یہ دیکھے گا فیقول یا ربی ما هذه البطاقہ, عرض کرے گا مولا ادھر 99 رجسٹر ہے اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے اتنے لمبے, وہ سارے گناہوں سے پر ہیں. یہ اتنا سا ایک کاغذ کا ٹکڑا ان کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کیا ہے, میں کیا وزن کراؤں اپنا, میں تو جہنمی ہی ہوں, میں تو. سرکار نے فرمایا میرے رب فرمائے گا ایسی بات نہیں, تو جا یہ پرچہ لے جا, ان کو کہے میرا میزان کرو, جو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی ان کو کہو میرے اعمال نامے کو تولا جائے. ایک جانب 99 دفتر رکھیں گے میرے فرشتے, اے میرے بندے, دوسری جانب یہی کلمے والا جو پرچہ تجھے ہم نے دیا ہے اس کو رکھیں گے, تو جا تو صحیح, دیکھ تو صحیح. سرکار نے فرمایا یہ بندہ فرشتوں کے ساتھ میزان پہ چلا جائے گا. وہ فرشتے, حالانکہ یہ دل میں سوچتا ہوا جا رہا ہے کچھ بھی نہیں ہونا, ایک پرچہ اور 99 اتنے لمبے لمبے رجسٹر, یہ ان سے کیسے وزنی اور بھاری ہو جائے گا. سرکار نے فرمایا جب وہاں جائے گا کہے گا تو لو بھائی, ایک جانب کتنے رجسٹر ہیں اور کتنے آپ کی مسجد جتنے بڑے,